السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ہے احسن وارث علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آن اٹ۔ فرینڈز، اسلامی دنیا یا اسلامی ممالک کے زیادہ تر سائنٹسٹ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے بھی چوٹی کے سائنسدانوں کو قتل کیا گیا۔ یہ ایک یورپ اور امریکہ کی ایک پرانی سازش رہی ہے اور ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ ایشیا کبھی بھی ایٹمی طاقت نہ بن سکے۔ آئے چلتے ہیں اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح کی مغربی سازشوں کی نتیجے میں مسلم سائنسدان اور انڈیا کے سائنسدان کو قتل کیا گیا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مسلمان سائنسدان ہی نہیں، کچھ غیر مسلم ممالک کے ایٹمی سائنسدان بھی نشانے پر رہے ہیں۔ ایٹمی سائنسدانوں کے قتل اور اغوا کے پیچھے موساد، CIA اور برطانیہ کی MI6 کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ کے ہاتھوں اب تک لبنان، مصر اور ایران کے کئی ایٹمی سائنسدان قتل ہو چکے ہیں۔ صرف عراق کے 350 نیوکلیئر سائنسدان اور 300 کے قریب عراقی پروفیسروں کو اس بنا پر قتل کر دیا گیا کہ وہ اپنی یونیورسٹیوں میں طالب علموں کو ایٹمی ریسرچ کی تعلیم دے رہے تھے۔ مسلمان سائنسدانوں کے قتل کی طویل تاریخ ہے، جو اسرائیلی، امریکی اور برطانوی بربریت کی گواہی دے رہی ہے۔ جب معاملہ پاکستان کا آتا ہے تو بھارت قاتل ایجنسیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا صاف نظر آتا ہے۔ عرب دنیا میں ایڈیسن کہلانے والے لبنان کے حسن کمال صبا اور مسلمانوں کے آئنسٹائن مصطفیٰ علی، جن کی علمی قابلیت کا مغرب بھی متعارف تھا، اسرائیلی بربریت کا نشانہ بن گئے۔ عراق کے محمد الفوز کا قصور یہ تھا کہ اس نے یورینیم تیار کرنے کا ایک انوکھا اور نیا طریقہ ایجاد کر لیا تھا، اور اپنی اس تحقیق کے بارے میں اس نے مغربی ممالک کے چند رسائل میں اپنا تحقیقی مقالہ لکھ دیا تھا۔ اس مقالے کا چھپنا تھا کہ چند دن بعد اسے بغداد میں نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ فریدون عباسی داوانی، جو ایٹمی میدان میں سکہ بند سائنسدان بن چکے تھے، نامعلوم قاتل کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ اس کے علاوہ جمال حمدانی، سعید سید اور سلوی حبیب ایٹمی ریسرچ کے میدان میں ایسے ہیرے تھے کہ جن کی چمک دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، لیکن ان کی یہ صلاحیت دشمن ممالک کو کھٹکی اور بالآخر ان کی موت پر منتج ہوئی۔ 1952 میں مصر کے مشہور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمیرہ موسیٰ کو امریکہ میں نامعلوم گاڑی نے کچل کر ہلاک کر دیا تھا۔ آج تک اس گاڑی اور اس کے سواروں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ 1967 میں مصر کے ہی ایک ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمیر نجیب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی سے جاں بحق ہو گئے۔ آج تک قاتل سامنے نہیں لا جا سکے۔ 1980 میں عراق کے ایٹمی پروگرام کے چیف ڈاکٹر یحییٰ امین المودی پیرس میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہو گئے اور قاتلوں کا آج تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ عراق کے ایٹمی پلانٹ کی تباہی کے بعد 1980 کی دہائی کے وسط سے پاکستان کی جوہری لیبارٹری کہوٹہ اسرائیل اور بھارت کے نشانے پر تھی۔ بھارتی انگریزی اخبار ہندوستان ٹائمز میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا کہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کے دفتر سے انتہائی خفیہ فائل جس کا نام کہوٹہ پر حملہ غائب کر دی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس فائل پر اندرا گاندھی نے کہوٹہ پر حملے کی باقاعدہ منظوری دے دی تھی۔ یہ خبر جاری ہونے کے چند گھنٹے بعد اس وقت کے فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق نے بیان جاری کیا کہ ان کی اطلاع کے مطابق بھارت پاکستان کے ایٹمی مراکز پر اس طرز کا حملہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہے جس طرح اسرائیل نے عراق پر کیا تھا، جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ یہ بیان جاری ہوتے ہی بھارت نے اپنا ارادہ کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیا اور پھر 22 ستمبر 1984 کو نیو یارک ٹائمز نے خبر دی کہ بھارتی وزیر اعظم کو ان کے دفاعی اداروں نے پاکستانی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس پر 10 اکتوبر 1984 کو پاکستان میں امریکی سفیر ڈین ہنٹن نے لاہور ایئرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو میں خبردار کیا کہ اگر پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کو کسی بھی طرف سے نقصان پہنچایا گیا تو یہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ وقت وہ تھا جب پاکستان افغانستان میں روس کے خلاف برسر پیکار تھا۔ 31 اکتوبر 1984 کو وزیر اعظم اندرا گاندھی اپنے ہی سرکاری سکھ محافظوں کے ہاتھوں قتل کر دی گئیں۔ 21 نومبر 1984 کو امریکہ میں جوناتھن پولارڈ نامی ایک اسرائیلی جاسوس گرفتار ہوا، جس کی گرفتاری نے عالمی میڈیا اور سفارتی میدان میں تہلکہ مچا دیا۔
جوناتھن پولارڈ امریکی نیوی میں ملازم تھا۔ جب اس کی اصلیت بے نقاب ہوئی تو اس نے بھاگ کر اسرائیلی سفارت خانے میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن اندر داخل ہونے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اقرار کیا کہ امریکی CIA کی کہوٹہ کے بارے میں تیار کی گئی رپورٹ کی ایک کاپی اس نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی تھی۔ اسرائیل کو ایک بار پھر خبر ہو گئی کہ مصری حکومت یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ 1989 میں مصر کے ایک اہم ترین ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سعید البدیر کو اسکندریہ میں ان کے اپارٹمنٹ میں پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ یہ دور وہ تھا جب مسلم ممالک ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہی وقت تھا جب اسرائیل کی سرحدوں سے قریب ترین مسلم ممالک اس کے لیے خطرہ بن کر سامنے آ چکے تھے۔ ان مسلم ممالک کی چوٹی کے ایٹمی سائنسدانوں کو پراسرار طریقے سے قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فضائیہ نے سب کے سامنے عراق کے ایٹمی پلانٹ کو تباہ کر دیا۔ اس طرح مصر اور عراق جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ چکے تھے ناکام ہو گئے۔ اب اسرائیل کے سامنے دو مسلم ممالک ایسے تھے جو ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب تھے۔ اسے سب سے زیادہ خطرہ پاکستان سے تھا، کیونکہ شاہ ایران کے دور میں ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کا تو وہ نام بھی نہیں لیتے تھے۔ 21 جنوری 2007 کو ایران کے مایہ ناز ایٹمی سائنسدان ارد شیر حسن پور، جو اصفہان میں ایرانی ایٹمی ریسرچ سینٹر کے سربراہ تھے، پراسرار طریقے سے قتل کر دیے گئے۔ جنوری 2010 میں ایرانی پروفیسر سعود علی محمدی کو تہران میں ایک بم دھماکے میں ہلاک کر دیا گیا، اور پھر 29 نومبر 2010 کو ایران کے ہی ایک اور ایٹمی سائنسدان پروفیسر ماجد شہریار تہران میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ ایران کے ٹاپ جوہری سائنسدان محسن فخری زادہ کو 27 نومبر 2020 کو دہشت گردوں نے ایک شاہراہ پر سفر کے دوران قتل کر دیا۔ ایران کی وزارت دفاع کی طرف سے کہا گیا کہ جدید اسلحوں سے لیس دہشت گردوں نے دیماؤنٹ کاؤنٹی کے ابسط شہر میں فخری زادہ کی کار کو نشانہ بنایا۔ فخری زادہ کے محافظوں اور عسکریت پسندوں کے مابین فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں تجربہ کار سائنسدان شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں فوری طور پر اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود ڈاکٹروں کی ٹیم انہیں نہیں بچا سکی۔ محسن فخری زادہ کو مغرب، اسرائیل اور ایران کے جلا وطن دشمنوں کی جانب سے ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کے خفیہ پروگرام کا مشتبہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا تھا۔ محسن فخری زادہ کو اقوام متحدہ کے ایٹمی واچ ڈاگ اور امریکی انٹیلیجنس سروسز کی جانب سے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے مربوط پروگرام کا سربراہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ایران کا موقف رہا ہے کہ اس نے یہ پروگرام 2003 میں ملتوی کر دیا تھا۔ محسن فخری زادہ وہ واحد ایرانی سائنسدان تھے جن کا نام ایران کے جوہری پروگرام اور اس کے مقصد سے متعلق سوالات کے حوالے سے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA کے 2015 کے حتمی تجزیے میں بھی شامل تھا۔ IAEA کا کہنا تھا کہ محسن فخری زادہ ایران کے جوہری پروگرام امد منصوبے کی ممکنہ فوجی جہد کے حوالے سے سرگرمیوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ اسرائیل نے بھی امد منصوبے کو ایران کا جوہری ہتھیاروں کا خفیہ پروگرام قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ اس نے ایران کے جوہری آرکائیو تفصیلات کے بڑے حصے تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے 2018 میں اپنی ایک تقریر کے دوران آرکائیو سے حاصل ہونے والی تفصیلات کا انکشاف کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ نام یاد رکھیں، فخری زادہ جو امد کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امد کو بند کرنے کے بعد محسن فخری زادہ ایرانی وزارت دفاع کے ماتحت تنظیم میں خصوصی منصوبوں پر کام جاری رکھے ہوئے تھے۔ اس واقعے کے بعد اسلامک ریولوشنری گارڈز کارپس کے میجر جنرل حسین سلامی نے کہا، جوہری سائنسدانوں کا قتل کرنے اور ہمیں جدید سائنس تک پہنچنے سے روکنے کی یہ واضح کوشش ہے۔ اس وقت کے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا تھا کہ ایک مرتبہ پھر عالمی مغرور کے فاسق ہاتھ غاصب صہیونی حکومت کی بطور زر خرید کی مدد سے قوم کے بیٹے کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں۔ ایرانی عالمی مغرور کے الفاظ عام طور پر امریکہ کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کے عسکری مشیر حسین دیغان نے کہا تھا کہ وہ اس حملے میں ملوث افراد پر گہری چوٹ لگائیں گے۔ اسی طرح لبنان کے رمل حسن رمل جیسے قیمتی اور انتھک ایٹمی سائنسدان خاموشی سے پراسرار قاتل کی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ شاید ہمارے مسلمان ممالک میں اپنی ریاست سے باہر جھانکنے کی ہمت اور طاقت ہی نہیں۔
جبکہ ان کے مقابلے میں اسرائیل کی بے خوفی اور طاقت اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ وہ جب چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے اپنے ہدف کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ 19 جنوری 2010 کا وہ واقعہ سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جب حماس کا ایک سینئر ملٹری کمانڈر امارات ایئر لائن کی پرواز EK912 کے ذریعے جو ہی دبئی کے ہوٹل بوستان کے کمرہ نمبر 230 میں پہنچا، قاتلوں کی بربریت کا نشانہ بن گیا۔ سب جان چکے ہیں کہ وہ اسرائیل سے آئے تھے، لیکن آج تک کسی میں ہمت نہیں کہ ان پر ہاتھ ڈال سکے۔ ایٹمی سائنسدانوں کے قتل کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لوگ ملک کی کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت سے زیادہ اہم ہوتے اور ان کی انتہا کی حفاظت درکار ہوتی ہے۔ کوئی بھی اپنے نیوکلیئر سائنسدان کو حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ممکنہ حد تک ان کی فول پروف سیکیورٹی بنائی جاتی ہے۔ اس کے باوجود دشمن طاق میں رہتے ہیں اور موقع ملتے ہی اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں۔ اس حوالے سے اس ویڈیو میں کئی مثالیں پیش کی گئی ہیں۔ مزید بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر محمد فاروق بتا رہے تھے کہ چین سے 15 سائنسدان روس گئے، واپسی پر ان کا جہاز اسی طرح کریش ہو گیا جس طرح ہومی جہانگیر بھابھا کا جہاز جنیوا کی فضاؤں میں دھماکے سے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ چین کے لیے اس کے 15 نیوکلیئر سائنسدانوں کی ہلاکت ناقابل تلافی اور ناقابل برداشت نقصان تھا۔ اب بات کرتے ہیں ہومی جہانگیر بھابھا کی۔ یہ انڈین پارسی سائنسدان تھا جسے بھارتی ایٹمی پروگرام کا باپ بھی کہا جاتا تھا۔ بھارت نے 1974 میں پوکھران میں پہلا ایٹمی تجربہ کیا تھا۔ ہومی کی 1966 میں ہلاکت ہوئی۔ بھابھا نے نیوکلیئر پروگرام کے لیے یورینیم کی بجائے تھیوریم پر توجہ مرکوز کر رکھی تھی، جو بھارت میں یورینیم سے 10 گنا زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ مغرب کے ایک حصے کو بھارت کا ایٹمی قوت بننا بھی گوارا نہیں تھا، اس لیے ہومی جہانگیر راستے سے ہٹا دیے گئے۔ یہ 24 جنوری 1966 کا دن تھا۔ ایئر انڈیا فلائٹ 101 سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا سے اڑی اور پہاڑیوں سے ٹکرا کر ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ پائلٹ اور کنٹرول ٹاور کے درمیان پرواز کی اونچائی کے بارے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تو جنیوا ایوییشن اور ایئرپورٹ انتظامیہ کا آفیشیل موقف تھا، لیکن کریش پر کئی دیگر عوامل، شواہد اور ثبوت بھی سامنے آئے۔ ان میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکی CIA نے بھارتی نیوکلیئر پروگرام کو لپیٹنے کے لیے جہاز تباہ کرایا۔ کئی سال بعد 2012 میں ایک بھارتی سفارتی بیگ جائے حادثہ سے ملا۔ اس بیگ میں کچھ کیلنڈر اور ذاتی خط بھی تھا۔ صحافی گریگری ڈگلس نے ایک سابق امریکی CIA افسر رابرٹ کراؤلی سے کچھ سال قبل فون پر بات کی تھی۔ گریگری نے کتاب کنورسیشن ود دی کرو بھی لکھی، جس میں دعویٰ کیا کہ کراؤلی نے اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ CIA نے بھابھا کے قتل کی ذمہ داری لی ہے۔ کراؤلی کے مطابق جہاز کے سامان والے حصے میں ایک بیگ میں بم رکھا گیا تھا، جو کہ جہاز کے ہوا میں اڑتے ہی پھٹ گیا۔ اس سے بوئنگ 101 بدقسمت مسافروں سمیت تباہی سے دوچار ہو گئی۔ کراؤلی نے اس ہولناک حادثے کو بدقسمتی سے تعبیر کیا۔ جہانگیر بھابھا بھارت کا واحد نیوکلیئر سائنسدان نہیں ہے جسے قتل کیا گیا۔ بھارت کے کئی ایٹمی سائنسدان قتل ہوئے، کئی کی پراسرار طور پر موت ہوئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2009 سے لے کر 2013 تک صرف 4 سال میں اس کے 10 سائنسدان موت کے منہ میں چلے گئے۔ بھارت کے ایٹامک انرجی شوز ڈپارٹمنٹ کے مطابق ان میں سے 10 اپنی ڈیوٹی کے دوران دھماکے سے، دم گھٹنے سے یا سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ 2 نے خودکشی کر لی اور ایک سڑک پر جائے حادثہ میں ہلاک ہو گیا۔ خودکشی کرنے والوں کی لاشیں ان کے گھروں میں لٹکی ہوئی پائی گئیں۔ ان سب کیسز میں سے ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے ایک نے بیماری کی طوالت سے تنگ آ کر خودکشی کی تھی۔ باقی مرنے والوں کی موت پر ابھی تک راز کی دھول پڑی ہوئی ہے۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرح ہمارے سائنسدان بھی شروع سے محفوظ رہے ہیں۔ یہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ پاکستان کے اس پروگرام میں نہ کبھی کوئی حادثہ پیش آیا اور نہ ہی چوری کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ بھارت کا ایٹمی پروگرام جہاں حادثات سے دوچار ہوتا رہا، وہیں بھارت میں یورینیم چوری ہو کر عام مارکیٹ میں فروخت ہوتی رہی۔ ان سب کے باوجود طاقتور ممالک پاکستان کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کس کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ حق اور سچ کے ساتھ ہے۔ پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام محفوظ اور نیک نیت لوگوں کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا پروگرام محفوظ رہا، اور وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تھے جن کے ہاتھ میں یہ سب کچھ موجود تھا۔
تو فرینڈس یہ ویڈیو تھی مسلم سائنسدانوں کے قتل سے متعلق. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں, اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ بی دا پارٹ آف ون اٹ فیملی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, گڈ بائے اینڈ اللہ حافظ.